صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آئے، عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، آرام کرنے کی غرض سے مٹی کے ڈھیر کے ساتھ ٹیک لگائی، سہارا لگایا، تو اس مٹی کے ڈھیر کے اندر سے آواز آ رہی تھی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک اس مٹی کے ڈھیر سے آواز آتی ہے۔ صحابی رسول بہت پریشان ہوئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے پاک محبوب نے تعبیر بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ وہ صرف مٹی کا ڈھیر نہیں تھا، وہ ایسا قاری قرآن تھا جو زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ نے قیامت تک اسے سورہ ملک کی تلاوت نصیب فرمایا۔ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ زندگی میں بھی اگر قرآن پڑھتا ہے تو اللہ قبر میں بھی اسے قرآن ہی نصیب فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنا تعلق، اپنے آنے والے بچوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے۔ قرآن کریم فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا یہ معجزہ ہے، جس کا یہ اعجاز ہے کہ اسے 4 سال کا بچہ بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور 100 سال کا بزرگ بھی اسے آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ اعجاز ہے۔ آپ دنیا کا اور کوئی علم حاصل کرنے کے لیے ایک خاص عمر کی قید ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید ایسا علم ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص قید نہیں۔ جس وقت آپ کو وقت میسر ہو اور اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے تو آپ اسی لمحے قرآن کریم کو کھول لیں تو اللہ رب العزت قرآن کا اعجاز آپ کو نصیب فرما دے گا۔ تو اس لیے آج کی یہ محفل بھی قرآن کریم فرقان حمید کی تکمیل کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور ایصال ثواب بھی ہے۔ ہمارے والد گرامی صوفی باصفا صوفی شمس الدین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ محفل ہے۔ یہ بہاریں انہی کی لگائی ہے۔ آج اپنے مقدر پہ صرف اس بات پہ رشک آتا ہے کہ اگر وہ ہمیں کسی دنیا کی اور فیلڈ میں لگا دیتے، ڈاکٹر بنا دیتے، انجینئر بنا دیتے، پیسہ بہت آتا، بہت زیادہ پیسہ ہوتا، لیکن یہ بہاریں نہ ہوتی۔ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ آج بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر ہمارے جوتے اٹھانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے والد گرامی کی محنتیں ہیں، انہوں نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ گو ہم نالائق ہیں، نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں، لیکن یہ دین کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عزتوں کے تاج عطا فرمائے ہیں، اور وہ صرف دین کی برکت ہے۔ اپنے آپ کو دین کے ساتھ مضبوط کر لیں، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ بظاہر شاید دنیا میں لوگوں کی نظر میں وہ کامیابی نہیں، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں، قبر میں جن لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ وابستگی ظاہر کی، قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا، حال ہی میں اس کی زندہ مثال امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ ہے۔ انہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا۔ دنیا میں جو لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، مرنے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ہر وہ بندہ جو زندگی میں ان سے اختلاف کرتا تھا ان کے جنازے کو دیکھ کے ان کی تعریف کرنے میں مجبور ہو گیا۔ کسی کو انہوں نے پیسے نہیں دیے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ اجر دیا ہے جو انہوں نے دین کے ساتھ مخلصی کی، جو انہوں نے رسول اللہ کی ناموس کے ساتھ جتنے وہ مخلص رہے، اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو مجبور کر دیا ان کی تعریف کرنے کے لیے۔ تو اس لیے بظاہر اگر کامیابی آپ کو نظر نہ بھی آتی ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی طرح ترغیب دلائیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ حب نبیکم،
وحب اہل بیت ہی وتلاوت القرآن. ترے چیزیں کیا ہے؟ ایک اپنے نبی سے محبت اور ان کی اہل بیت سے محبت، اور تیسری قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہے. اگر محبت رسول سے سینہ خالی ہو کے آپ ساری رات ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں، فائدہ نہیں دیتی. اور محبت اہل بیت کو چھوڑ کے محبت رسول کا دعویٰ کرنا بندہ سچا ہی نہیں ہو سکتا. محبت رسول جب نصیب ہوتی ہے تو محبت اہل بیت کے صدقے میں ہی اللہ عطا فرماتا ہے. اور جب یہ دونوں محبتیں سینے میں ہوں، آپ قرآن کریم کے ساتھ تلاوت کریں، قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑیں، تو رب کائنات کامیابیاں ہی کامیابی عطا فرماتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں، اپنے گھروں میں قرآن کریم پڑھیں. اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں بیماری میں تھے، تو وقت تھا خلافت عمر فاروق کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مسعود کو فالج ہو گیا، اب کام کاج نہیں کر سکتے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جناب امیر المومنین خود تشریف لے کے آئے، بیت المال سے کچھ وظیفہ بھی مقرر کیا، آ کے تکیے کے نیچے رکھا اور آگے عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں عرض کیا کہ آئندہ کے بعد ہر مہینے بیت المال سے آپ کو یہ وظیفہ ملے گا، کیونکہ آپ کے پاس بیٹیاں ہیں، ان کی ضروریات ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ وظیفہ واپس کر دیا. آپ نے فرمایا مجھے حاجت ہی نہیں اس کی. تو عمر فاروق نے فرمایا آپ کو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی بیٹیوں کو ضرورت ہوگی. آپ نے فرمایا ان کو بھی ضرورت تھی. کیوں؟ انہوں نے جواباً کہا عبداللہ ابن مسعود نے کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان اطہر سے سنا ہے جس گھر میں سورہ واقعہ روز پڑھی جاتی ہے اللہ اس گھر سے فاقے ختم کر دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے بھی سورہ واقعہ یاد کی ہے، میری بیٹیوں نے بھی، ہم ہر روز صبح بھی اور شام کو بھی سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، اور میرا ایمان کامل ہے اللہ کے محبوب نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے. ہم صبح اور شام سورت واقعہ پڑھتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ فاقے کو ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے اپنے گھروں میں قرآن کریم کی برکات حاصل کرنے کے لیے ضرور ایک رکوع پڑھنے کا وقت ہے تو ایک رکوع پڑھیں، ایک آیت پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ ایک آیت پڑھیں. اللہ رب العزت اس کی بھی برکات عطا فرماتا ہے. اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے میں نہایت ہی ادب سے گزارش کروں گا استاد القرہ زینت القرہ علامہ قاری قربان علی تسکین صاحب سے تو ورد آیات ربانی سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کروں گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن
بينهما
درود پاک بابا صلی اللہ علیہ وسلم. انعقاد پذیر ہے، اور ان کے ایصال ثواب کی محفل کے موقع پر حسب سابق جن بچوں نے اس سال میں نازلہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کو اسناد بھی دی جائیں گی. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور دینی تعلیم کے ساتھ منسلک رکھیں، اور دینی اداروں کے ساتھ آپ خود بھی منسلک رہیں، کیونکہ یہ ان اداروں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو مال خرچ ہوتا ہے، وہ صرف آپ کی حیات تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے.
یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ تا قیام قیامت جب تک لوگ اس دارالعلوم سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اب میں ہماری محفل کے روح رواں مہمان خصوصی میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری احسان اللہ کیلانی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے نورانی اور روحانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مشکل یہی سی نہیں محفل کرنا نا تجھ تشریف رکھو۔ بسم اللہ لو جی تواڈے حکم دے مطابق میں تعمیل کر لی، ہن میری طرفوں تسی ماشاء اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اپنی محافل مجھ پر درود شریف پڑھ کے سجایا کرو، تمہارا پڑھا ہوا درود شریف قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن کے آئے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری روح طیب کو میرے جسم منور میں لوٹا دیتے ہیں، اور اپنے درود شریف پڑھنے والے کے سلام کا میں جواب عطا فرماتا ہوں۔ یہ جو بستر پارٹی ہے نا ریونڈ والی، ان کی ایک کتاب ہے، اب وہ علماء اس بات کو جلدی سمجھیں گے اور تائید فرمائیں گے۔ اب اس کا ایک حصہ فضائل درود شریف جو ہے وہ اس میں شائع نہیں کرتے، اس کے اندر یہ حدیث پاک لکھ کر کتاب کے مصنف لکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی سلام عرض کروں، آپ صرف ایک بار جواب عطا فرما دیں۔ تو اس عقیدہ اور عقیدت اور نیت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر دنیا کا موبائل سائنسی نظام خلائی سیارہ جو مدار میں چلتا ہے، اگر وہ یہاں سے کہا ہوا سلام مدینہ منورہ شریف میں اپنے دوست کو لے جاتا ہے اور وہاں سے لے آتا ہے، تو یہ سلام بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچتا ہے اور ادھر سے جواب بھی کرم ہوتا ہے، جن کے لیے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ انتہائی محبت کے ساتھ عقیدت اور عقیدہ کے ساتھ درود شریف ایک بار پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن اور صاحب قرآن کی مناسبت سے گفتگو فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا احسان اللہ کیلانی صاحب۔ میں نے بہت ابتدا میں محفل کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ زندگی میں اگر ہمارے والد گرامی کسی اور شعبے میں ہمیں لگاتے تو شاید پیسہ بہت کماتے، وہ انجینئر یا ڈاکٹر بنا دیتے، کسی اور فیلڈ میں رکھ دیتے۔
بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن دین کے ساتھ انہوں نے منسلک کیا، ہم بے عمل ہیں، نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، لیکن دین کی برکت یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر ہمارے جوتے اٹھانا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب دین کی برکتیں ہیں۔ آپ کو صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے 5 اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں تو ایک کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، دین کے لیے وقف کر دیں۔ سورہ آل عمران میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ والا رکوع جو ہے، اس میں بنی اسرائیل والوں کی ایک بات لکھی گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِذْ قَالَتِ امْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ بنی اسرائیل میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جس بندے کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ منت مانتا تھا، یا اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دے تو میں پہلا بچہ تیرے دین کے لیے مسجد اقصی میں چڑھاوا چڑھا دوں۔ جیسے ہی منت مانی جاتی تو اللہ ان کی اس دعا کو پورا کر دیتا اور اللہ ان کے ہاں اولاد عطا فرما دیتا۔ اور مفسرین نے تفسیر مزری میں لکھا ہے کہ جب جناب سیدہ مریم کی ولادت ہوئی تو اس وقت 4000 بچہ مسجد اقصی میں دین کی خدمت کے لیے چڑھاوا چڑھ چکا تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو منتخب کر دیں، اللہ رب العزت اس دین والے کے صدقے میں آپ کی ساری نسل کو اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی سے سرفراز فرما دے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے دونوں جہان آباد فرماتا ہے۔ آج جن بچوں نے ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان کی دستار بندی ہوگی، اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا محمد یعقوب لون صاحب سے اور حاجی محمد یوسف صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ہار پہنائیں گے بچوں کو محمد یعقوب لون صاحب اور کتاب کا تحفہ حاجی محمد یوسف صاحب، سند مولانا الطاف اللہ، مولانا احسان اللہ کیلانی صاحب، اور دستار بندی فرمائیں گے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مبارک حسین شاہ صاحب۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محمد حنظلہ نفیس صاحب سے۔ محمد حنظلہ نفیس والد حافظ محمد عقیل، ٹوپی کدھر ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد شاہ زیب والد الطاف حسین، محمد شاہ زیب والد الطاف حسین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد شہروز والد الطاف حسین، آگے ہو بیٹا چھوٹے، لا الہ الا اللہ،
میں گزارش کروں گا شیخ محمد حفیظ صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں، اور مقصود بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں محمد کاشف والد ارشد محمود، محمد کاشف والد ارشد محمود۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد شاہ میر والد کیسر محمود، محمد شاہ میر والد کیسر محمود۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں گزارش کروں گا شرجیل احمد والد مزمل حسین، شرجیل احمد والد مزمل حسین۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ علی حسن والد اعجاز احمد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ طلباء کرام تھے جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی۔ میں آخر میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے برادر اصغر حافظ محمد عقیل رضا صاحب، میں ان کی طرف سے، دیگر جتنے بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں، سب کی طرف سے آپ آنے والے تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لنگر شریف کا اہتمام ہے، لیکن پہلے اعلان سماعت فرما لیں۔ جامعہ میں الحمدللہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی تعلیم کے لیے بھی آغاز کیا گیا ہے۔ سن 2017 سے درس نظامی کا آغاز کیا گیا ہے۔ 4 طالبات نے عامہ مکمل کیا ہے۔ آپ حضرات کی دعاؤں اور تعاون کے سلسلے میں یہ سب فیضان جاری ہے، اور الحمدللہ اس وقت بھی 6 طالبات درس نظامی کا کورس کر رہی ہیں۔ 10 شوال المکرم سے انشاءاللہ طالبات کے لیے مزید داخلے بھی کیے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، جو دین اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے، لیکن جو حضرات دین کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اپنی بچیوں کو ضرور دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، اور جامعہ میں درس نظامی کے لیے اپنی بچیوں کو داخل کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، سمجھ کر پھر اس پر عمل کر کے ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک شعر صلاۃ و سلام کا نذرانہ۔ مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمائز میں ہدایت پہ چہرہ مصطفیٰ اصل کل